السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور ملٹی گارڈنز جو ہے اس کا فیز 2 لانچ ہو رہا ہے۔ منڈے سے اس کی بکنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو جیسے فیصل ٹاؤن فیز 2 سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی، کیا کرنا چاہیے۔ تو بہت سے دوستوں کے سوالات ہیں کہ ملٹی گارڈنز فیز 2 جو ہے اس کی لوکیشن، ریٹ اور اس کے لحاظ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ تو آج ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ مارکیٹ میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہر سائٹ سے ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے کہ جی ملٹی گارڈنز بہت زبردست سوسائٹی ہے جس نے اسلام آباد میں بہترین سوسائٹی بنائی، اس کا فیز 2 لانچ ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی سٹینڈرڈ ہوگا، فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کے سامنے ہوگا۔ لازمی اس میں انویسٹمنٹ کر لیں، ابھی خرید لیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت سی مارکیٹنگ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں انالائز کرنا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے کیسی ہے، کیونکہ مال بیچنا ہی ضروری نہیں۔ چیز کو سمجھ کر اگر وہ آپ کے آبجیکٹیو میں ٹھیک بیٹھتی ہے، آپ کے آبجیکٹیو کے اکارڈنگ ہے، تو اس میں بائنگ بنتی ہے۔ اور مختلف قسم کے انویسٹرز ہوتے ہیں، ایک انویسٹر نہیں پرچیز کرتا تو دوسرا کر لیتا ہے اس کے آبجیکٹیو کے لیے، لیکن یہ چیز کہہ کے چیز بیچ دینا کہ یہ چیز سب کے آبجیکٹیو کو میچ کرتی ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو چلیں اس کا انالائسس کرتے ہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے مورت کے پاس جا کر یہ آتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسے ٹھلیاں انٹرچینج تک لے کر آئیں گے، اور ابھی فی الحال وہاں پر کوئی گیٹ نہیں ہے ان کا۔ پہلی بات نوٹ کر لیں، ٹھلیاں انٹرچینج تک لے کے آنا بہت مشکل ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر جتنی بھی لینڈ ہے وہ ساری کی ساری اسلام آباد گولف سٹی نے پرچیز کی ہوئی ہے، اور فیصل ٹاؤن فیز 2 نے ابھی تک اسلام آباد گولف سٹی کو پرچیز نہیں کیا، حالانکہ اسلام آباد گولف سٹی نے راستہ دے دیا ہے سلور سٹی کو جو ٹھلیاں انٹرچینج ہے اس کے ساتھ۔ تو اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 راستہ لیتی بھی ہے، اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 ٹھلیاں انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کرتی بھی ہے تو وہ اسلام آباد گولف سٹی کے تھرو ہی کر سکے گی، یا پھر گرجا روڈ والی سائڈ پہ وہاں تھوڑی سی جو سی بی آر ٹاؤن کے ساتھ زمین رہتی ہے اس سائڈ پہ یہ لوگ لینڈ پرچیزنگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا گرجا روڈ پہ ڈرائیو کرنے کے بعد یا گرجا روڈ کے نیچے کی سائڈ پہ موٹر وے کے ساتھ جو سروس روڈ ہے اس کے تھرو یہ ٹھلیاں انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے، ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ابھی فی الحال مین گیٹ ان کا چکری روڈ کے اوپر آئے گا، دانیال بلاک جو تھا الحرم سٹی سے آگے وہاں پر ان کا مین گیٹ ہوگا فی الحال۔ اچھا، اسی گیٹ کے سامنے والی سائڈ پہ ملٹی گارڈنز کا راستہ ہوگا، تو سمجھ لیں کہ ملٹی گارڈنز فیز 2 کا راستہ راولپنڈی سے 21 کلومیٹر آگے جا کر آئے گا، جو قاسم ایئر بیس بنی ہوئی ہے وہاں پہ، اس سے کافی آگے جا کر یہ آئے گا۔ اور یہ علاقہ یہاں کے رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے، ڈکیتیوں چوری چکاریوں میں بہت مشہور ہے، رات کو گزرنا اس علاقے سے کافی خطرناک ہے۔ تو ابھی 5 سال کے اندر اگر ڈیولپمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو فی الحال وہاں پہ آبادی ہونے کا ابھی فی الحال چانس نہیں ہے، جب تک کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 بن نہیں جاتا، ڈائریکٹ ٹھلیاں انٹرچینج کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی نہیں ہو جاتی، اور فیصل ٹاؤن فیز 2 سے گزر کے ملٹی گارڈنز میں آپ کو انٹری نہ مل جائے، اس وقت تک یہ فیزیبل نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو چکری روڈ اور موٹر وے ٹچ کرتا ہے، رنگ روڈ بھی ٹچ کرے گا، لیکن ملٹی گارڈنز فیز 2 جو ہوگا اس کو موٹر وے ٹچ نہیں کرے گا، اس کو چکری روڈ ٹچ کرے گا، اور رنگ روڈ اگر بن جاتی ہے تو وہ اس کے پاس سے گزرے گی، تو وہ اس کے بیچ میں سے بھی گزر جائے، کیونکہ بیک سائڈ پہ روڈن انکلیو بھی اس کے آتا ہے۔ اگر اندازہ لگائیں تو یہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ 30 لاکھ کا دیا جا رہا ہے، 31 لاکھ سمجھ لیں، 30,80,000، اور روڈن انکلیو میں ابھی 12 لاکھ کا 5 مرلے ہے، 15,75,000 کی بکنگ آئی ہے، لیکن یہ سارا ایریا ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، جنرل بلاک والا جو ایریا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیکشن 4 لگا ہوا ہے۔ اگر
ملٹی گارڈنز فیز 2 بھی اسی سٹرپ کے اوپر آتا ہے، جیسے بالکل دانیال بلاک کے سامنے والی سائڈ پہ آتا ہے، تو یہاں سے رنگ روڈ نے بھی گزرنا ہے اور اس سارے ایریے میں بھی سیکشن 4 لازماً لگا ہوا ہوگا۔ اچھا، ڈی ایچ اے کا نام لے کر بھی بیچا جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ اوپر کی طرف ڈی ایچ اے 9 اور 10 کی لینڈ ہے۔ روڈن انکلیو بھی یہی چیز کہہ کے بیچنے لگا ہوا ہے اور عرصے سے بیچتا آ رہا ہے۔ اب فیصل ٹاؤن اور ملٹی گارڈنز آئے ہیں تو یہ بھی ڈی ایچ اے کا نام لے کر چیزیں یہاں پر بیچتے رہیں گے، لیکن ڈی ایچ اے کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی پروجیکٹ اناؤنس بھی ہو جاتا ہے تو وہ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے، 10-15 سال تو کہیں نہیں جاتے، وہ بہت آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو وہاں پر ڈی ایچ اے اناؤنس ہی نہیں ہوا، تو سمجھ لیں بہت لمبی گیم ہے یہ۔ اچھا، اس ساری کنورسیشن سے لوکیشن کے حساب سے ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی لوکیشن اچھی ہے، ملٹی گارڈنز فیز 2 کی لوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ اب جو اچھی لوکیشن ہے اس کی پری لانچ بکنگ 28 لاکھ کے اراؤنڈ آئی ہے، اور جس سوسائٹی کی لوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے اس کی پری لانچ بکنگ جو ہے وہ 31 لاکھ کے اراؤنڈ آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بے تکی سی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے ریزن اس کا کیا ہے، تو چاہے ملٹی گارڈنز ہو چاہے فیصل ٹاؤن ہو، ان دونوں کے کرتا دھرتا چودھری عبد المجید صاحب ہی ہیں، اور کوئی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انہوں نے ملٹی گارڈنز فیز 1 جو اسلام آباد میں ہے B17 جسے کہتے ہیں، اسے ہمیشہ اپنی سوسائٹیز کے لیے یوز کیا ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ روتے تھے یہاں پہ کہ ملٹی گارڈنز فیز 1 جو ہے یعنی B17 جسے کہتے ہیں، اس کا کام چودھری عبد المجید صاحب نے لمبے عرصے تک روکے رکھا تھا، اور اپنی سوسائٹیز فیصل مرگلہ سٹی، فیصل ٹاؤن، ان کو بنانے کے چکر میں چودھری صاحب لگے رہتے تھے۔ تو ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اچھی لوکیشن چودھری صاحب کے پاس ہے، بری لوکیشن ملٹی گارڈنز کو دے دی ہے۔ اچھی لوکیشن پہ اپنا 28 لاکھ پہ پہلا پلاٹ نکالا ہے 35 لاکھ کا ریٹ دکھا کے، اور بہت سے لوگ خاموش اس لیے بیٹھے تھے جنہوں نے بکنگ نہیں کی کہ 28 لاکھ کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس ریٹ کو سہارا دینے کے لیے بری لوکیشن کے اوپر جو ملٹی گارڈنز فیز 2 ہے اس کا ریٹ 31 لاکھ کا نکال دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے کہ اب اس سے کم ریٹ کے اوپر اس ایریے میں لینا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ چند ہفتے پہلے آپ جائیں تو اس ایریے کی ورتھ ہی نہیں تھی اس ریٹ کی۔ یعنی یہ سارا اس مارکیٹنگ کا کمال ہے جس نے ہائپ کریٹ کی ہے، اور ویسے بھی اگر بومنگ مارکیٹ ہوتی، ریٹ انکریز ہو رہے ہوتے، پھر بھی بات بنتی تھی، لیکن یہ ڈاؤن مارکیٹ ہے اور کچھ معلوم نہیں کتنے عرصے تک ڈاؤن رہتی ہے، جیسا کہ آپ نے کئی سوسائٹیز کا دیکھا ہوگا کہ ٹوٹلی مارکیٹس کریش کی طرف جا رہی ہیں وہاں پہ۔ تو اس حال میں چودھری صاحب نے اپنے خیال میں ایک بہت اچھا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، اور واقعی اگر ملٹی گارڈنز فیز 2 کی لوکیشن اچھی ہوتی تو یہ ماسٹر سٹروک ہی تھا۔ تو چودھری صاحب نے ایک لحاظ سے اس ایریے میں ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ اپنی سوسائٹی لانچ کرنے کے بعد ملٹی گارڈنز فیز 2 لانچ کیا ہے جس کا ریٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اتنے زیادہ ریٹ کے اوپر اس کی لانچنگ بنتی ہی نہیں، اور اگر چودھری صاحب کے رجسٹرار کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رہے کبھی، تو یہ اس چیز پہ سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اچھی لوکیشن پہ اتنے کم ریٹ کے اوپر پلاٹ نکال رہی ہے، تو یہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اتنا اس کا خرچہ آیا تو اس سے زیادہ کس طریقے سے ریٹ نکال سکتی ہے۔ تو چودھری صاحب نے واقعی ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، لیکن اس میں ایک غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی اس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ اگر ملٹی گارڈنز فیز 2 کی لوکیشن بھی بہت اعلیٰ ہوتی، اس کے ساتھ ہی ہوتی، 3 روڈز اس کو ٹچ کر رہی ہوتی، موٹر وے کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتا، یعنی کہ ٹوٹلی ایسا ہی ایریا ہوتا، اور یہ 31 کی نکالتے، پھر تو سمجھ لیں چودھری صاحب کی سوسائٹی کی بھی اچھی بھلی جمپ لگ جانی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سوسائٹی کی نسبت ایک تھکی ہوئی لوکیشن کے اوپر انہوں نے جب سوسائٹی نکالی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص ہائپ مارکیٹ میں نہیں ہے، لوگوں کی ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ اگر 4 دن چودھری صاحب خاموش ہی رہتے، کوئی نئی بکنگ نہ نکلتی، ملٹی گارڈنز کی بھی بکنگ نہ نکلتی، تو ہو سکتا ہے ان کی ایکسائٹمنٹ ریٹین رہتی، ان کی ایکسائٹمنٹ مزید چند عرصے چلتی، اور جب تک رسیدیں آتی تب تک تھوڑا سا پروفٹ شاید لگ جاتا،
کیونکہ کنفرم نہیں تھا، ریٹس نیچے ہی آنے تھے۔ تو یہ ماسٹر سٹروک سارا خراب ہو گیا ہے صرف لوکیشن کی وجہ سے۔ لوکیشن اچھی نہیں ہے تو لوگوں کو واضح فرق پتہ چل گیا ہے کہ یہ ریٹ یہاں پر جسٹیفائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اس سائڈ سے اگر اسٹریٹجی یہ چودھری صاحب کی فیل ہو جاتی ہے تو اس کا تھوڑا امپیکٹ نہیں آنا، اس کا فیصل ٹاؤن فیز 2 پہ اچھا خاصا امپیکٹ آنا ہے کہ سیکنڈ بکنگ ان کی نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 35 کی بکنگ نکالنے سے پہلے ایک اور سوسائٹی نے 31 کے اوپر بکنگ نکالی ہوئی ہے، تو 35 تک جانے سے پہلے سٹینڈرڈ جبکہ ایک ہی ہے، اسے بھی چودھری صاحب نے ڈیولپ کرنا ہے، اسے بھی چودھری صاحب نے ڈیولپ کرنا ہے۔ ویسے بھی چودھری صاحب جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں وہی ملٹی گارڈنز میں ابھی بھی کوئی عہدہ لے پاتا ہے۔ تو ملٹی کی سائڈ سے تو چودھری صاحب کو سپورٹ ملنی ہی ہے، اور چودھری صاحب نے اسے اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنا ہے جیسے شروع سے کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن اس وقت مارکیٹ میں پیسہ ہے جتنا، وہ سارا کا سارا جہاں پہ پہلے چودھری صاحب کی سوسائٹی میں جانا تھا فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، وہ اب ان دو سوسائٹیز میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو پہلے کوئی تھوڑا سا بھی چانس لگتا تھا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا ریٹ انکریز ہوگا، وہ ساری ایکسائٹمنٹ ملٹی گارڈنز فیز 2 کی وجہ سے ختم ہوتی ہوئی مجھے دکھ رہی ہے۔ سو یہ ساری اسٹریٹجی جو ریٹ انکریز کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ صرف تھرڈ کلاس لوکیشن سلیکٹ کرنے کی وجہ سے ملٹی گارڈنز کی، وہ ساری اسٹریٹجی مجھے خراب ہوتی لگ رہی ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ریئل اسٹیٹ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، لوکیشن۔ اگر لوکیشن اچھی ہے تو سارے پیسے اسی کے ہی ہوتے ہیں۔ ادروائز اسلام آباد کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جیسی اب NOC اپرووڈ سوسائٹیز دیکھ لیں، کہاں جنگلوں میں جا کے اس کی لوکیشن ہے گاؤں دیہات سے گزرنے کے بعد، اور لوگوں نے فائلز بھی لی ہوئی ہیں لیکن کچھ بننا نہیں ہے اس کا۔ سو ملٹی گارڈنز فیز 2 کا 5 سال کا پروجیکٹ ہے، تو اس کا خود ہی سوسائٹی یہ سگنل دے رہی ہے کہ ایک دفعہ خریدیں اور بھول جائیں، پھر بہت زیادہ لانگ ٹرم ہوگا، اور انویسٹر پہلی چیز انویسٹر ہی خریدتا ہے، اور 5 سال کا انویسٹر کم از کم انتظار بہت مشکل سے کرتا ہے۔ وہ انویسٹ اسی بیس پہ کرتا ہے کہ سال 2 سال کے اندر کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے تاکہ پیسہ اپنا روٹیٹ کرتا رہے، وہ سٹک کر کے پیسہ نہیں بیٹھتا۔ تو یہ فائلز اگر اس کی پرچیزنگ بھی ہوتی ہے تو جو ڈیلرز ہو گئے یا پھر بہت زیادہ جو کلوز انویسٹرز ہیں ان کے زیادہ عرصہ انہی کے آفیسز میں پڑی رہیں گی فائلیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا نام ہے، بگ نیم ہے، بگ نیم کے ساتھ ہمیشہ انویسٹ کریں، جو پروجیکٹ بھی ہے اس میں سے پروفٹ کمائیں گے۔ لیکن بگ نیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس چیز میں اس کے پیسہ لگا دیں پروفٹ ہی ہوگا، یہ ہر چیز کی لوکیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ملٹی گارڈنز کا ہی یہ پروجیکٹ ہے نا، تو ملٹی گارڈنز کا ایک ناکام پروجیکٹ ملٹی اورچرڈ ریزیڈنشیا تھوڑا سا ملٹی گارڈنز فیز 1 کے تھوڑا سا اوپر جنگ 72 والی سائڈ پہ ہے، وہاں پہ جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں پرچیزنگ کی ہے وہ سارے ابھی تک بہت کم ریٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، حالانکہ چکری کی نسبت اس کا فاصلہ پھر بھی کم ہے اسلام آباد سے ملٹی گارڈن سے۔ جہاں تک فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بات ہے تو فیصل ٹاؤن کا بھی فیصل ریزیڈنشیا کے نام سے ایک ناکام پروجیکٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ رنگ روڈ کی وجہ سے اس ایریے میں چارم آئے گا، لیکن رنگ روڈ بھی راتوں رات نہیں بنے گی، ایک لمبا عرصہ اس کے اندر لگتا ہوا دکھ رہا ہے، اور ویسے بھی ان سوسائٹیز نے ڈیولپ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری مثال DHA ویلی کی لے سکتے ہیں کہ DHA کا بہت بڑا نام ہے، اس میں بحریہ ٹاؤن کی بھی پارٹنرشپ تھی، اور حبیب رفیق لمیٹڈ جو کیپٹل سمارٹ سٹی بنا رہا ہے اس کی بھی پارٹنرشپ تھی۔ ان تینوں بڑے ناموں کی پارٹنرشپ تھی، لیکن پھر بھی وہ آ کر ادھر ناکام ہو گئے، تو ضروری نہیں کہ بڑا نام ہو تو ہمیشہ کامیابی ہی ہو۔ یہ فیز 2 کامیاب ہوگا لیکن وقت لگے گا۔ جیسے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ CBR ٹاؤن فیز 1 کو لے لیں، وہ بہت زبردست بنا ہوا ہے، لیکن فیز 2 ابھی تک سٹرگلنگ فیز میں ہے، حالانکہ فیز 1 میں ریٹس بہت اونچے ہیں، یہاں پر پلاٹ لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن فیز 2 کوڑیوں کے دام بک رہا ہے ابھی تک۔ حالانکہ فیصل ٹاؤن فیز 2 اور ملٹی گارڈنز فیز 2 کی نسبت اس کی لوکیشن بہت ہی زبردست ہے، یعنی I-16 چکری انٹرچینج 18 ان کے نیچے ساتھ ہی ان کے لوکیشن بنتی ہے اس کی ٹاپ سٹی یا ایئرپورٹ گرین گارڈنز کے اپوزٹ سائڈ پہ، جبکہ فیصل ٹاؤن فیز 2 اور ملٹی گارڈنز اس جگہ سے کافی آگے جا کے آتے ہیں۔
ایک اور مثال سوان گارڈنز کی آپ لے لیں. سوان گارڈنز فیز 1 بہت زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں. 5 مرلے کا پلاٹ 80-90 لاکھ کے اراؤنڈ ہے. لیکن فیز 2 کسی کو لوکیشن ہی نہیں پتا اس کی کہ کہاں پہ ہے وہ. حالانکہ سوان گارڈنز فیز 1 کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے کنسٹرکشن کا، بڑے بڑے پلاٹس ہیں یہاں پہ. لیکن فیز 2 ابھی تک کوڑیوں کے دام پہ فائلیں اس کی ملتی ہیں. تو ملٹی گارڈنز کی یہ والی جو بکنگ آئی ہے، اس سے سراسر میرے خیال میں انویسٹر کو نقصان ہوگا. اگر لوگ فائلز لے بھی لیتے ہیں تو زیادہ نقصان فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پیسے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ہائپ کی وجہ سے آنے تھے، ہو سکتا ہے ڈیلر مجبوری میں کچھ فائلیں ادھر بھی اٹھا لیں. اور میری جتنے بھی ڈیلرز وغیرہ سے بات ہوئی ہے، جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس وغیرہ سے بات ہوئی ہے، وہ سب کے سب ٹوٹلی اگینسٹ ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی ڈیل ہی نہیں اٹھانی اس کے اندر. تو دیکھتے ہیں منڈے آنے والا ہے، کتنے لوگ بکنگ کرتے ہیں، کتنے لوگ فائلز اٹھاتے ہیں. جہاں تک میرے اوپینین کا تعلق ہے، میرے خیال میں چودھری صاحب نے خود ہی ساری ہائپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. کوئی شک نہیں اس ایریے کی ویلیو ہوگی، لیکن اس میں وقت لمبا لگ سکتا ہے. اسی لیے یہ دونوں ڈیویلپر، چاہے فیصل ٹاؤن ہو چاہے ملٹی گارڈنز ہو، 5 سال کے پیمنٹ پلان دے رہے ہیں. لمبے عرصے تک یہ لوگ پوچھیں گے بھی نہیں. پیسے ان لوگوں کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کی شکل میں اچھے خاصے آ جائیں گے. اور اگر بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو راتوں رات جیسے ملٹی گارڈنز کے C1 D E اور F بلاک ڈیولپ کر کے دے دیے تھے ان لوگوں نے، یہاں بھی وہ کر کے دے دیں گے. لیکن میرے خیال میں رنگ روڈ بننے تک اس ایریے میں پروفٹ لگنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چکری والی روڈ سے اگر آپ لوگ ایکسیس لینا چاہتے ہیں تو رات کو لٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.